نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ آج خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اسی کے حوالے سے میں نے قرآن کریم کے ایک آیت مبارکہ کے حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں، دعوت و تبلیغ کے کام کے سلسلے میں میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں کی اہمیت کو واضح فرمایا، ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، ان کے مقام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے حبیب کے گھر والوں کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے حبیب کو خوش کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو راستہ بتاتا ہے، اپنے بندوں کو ہدایت فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ میرا حبیب کسی معاوضے کو لے کر راضی نہیں ہوگا، میرا حبیب دولت کو لے کر راضی نہیں ہوگا، میرے حبیب کو تمہارے کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے حبیب تم سے راضی ہو جائیں تو تم میرے حبیب کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار کون ہیں؟ جن کا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی قریبی تعلق ہے، ان میں امہات المؤمنین ہیں اور پھر اہل بیت اطہار ہیں، اور اہل بیت اطہار میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے سب سے زیادہ قریب رہنے والی، حضور سے بے پناہ محبت کرنے والی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے بے پناہ محبت فرمائیں وہ خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مختصر سی یہ تاریخ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ کا سن پیدائش یعنی کس سال میں آپ پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے، کس مہینے میں پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض محققین فرماتے ہیں کہ خاتون جنت
اعلان نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئی، بعض فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی، اور بعض فرماتے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ کی تعمیر ہو رہی تھی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، تب خاتون جنت تولد ہوئی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیویوں میں سے سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی، اب بات آئی ہے تو میں کہہ دوں، ان کے حوالے سے بھی میں 10 رمضان کو گفتگو کروں گا، اور 10 رمضان یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ 10 رمضان کو، یا ممکن ہوا تو 9 رمضان کو میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ مگر آپ کی خاتون جنت کی جو وصال کی تاریخ ہے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ 3 رمضان 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا، اور رب قدیر نے ان پر موت کو طاری فرما دیا۔ شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی شخصیتوں میں سے، یوں کہہ لیں کہ اسلام پر چلنے والی اور دین کو ماننے والی عورتوں میں یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے، سب سے اول درجے کا نام ہے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی اہمیت کو سمجھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنے والی، بلکہ میں آگے حدیث پیش کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے والی شخصیت کا نام خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی سیرت پر گفتگو کروں کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری، آپ کی زندگی کے حالات کیا تھے، آپ کی زندگی کے واقعات کیا تھے، اس سے پہلے کہ میں اس پر گفتگو کروں، میں اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلے ہوئے وہ کلمات جو خاتون جنت کی فضیلت میں ہیں، ان کے مقام کو واضح کرتے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے، ان کی اولاد امام حسن اور امام حسین سے بے پناہ محبت فرماتے، ان کے شوہر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک و صاف فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل خود ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پہلے عربی عبارت میں آپ کے سامنے ادا کر دوں۔ عن صفیہ بنت شیبہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنهما فادخله ثم جاء الحسين رضي الله عنه فدخل معه ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ یہ ایک خاتون ہے،
روایت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، اس حال میں تھے کہ آپ نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون کے کجاووں کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے تو حضور نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر سرکار نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تو جس اہل بیت کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے وہ اہل بیت میری چادر میں ہے، انہیں پاک و صاف کر دے۔ وہ اہل بیت میری چادر میں ہے، انہیں پاک و صاف پر کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی جو آیت اہل بیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اس میں لے لیا، اور گھر والوں میں خاتون جنت ہیں، مولا علی ہیں، حسنین کریمین ہیں، ان کو چادر میں لے لیا اور ان کی عظمت و مقام بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالی جن کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے وہ یہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی چادر میں ڈھانپ لیا ہے، جن پر میں نے اپنی چادر اڑا دی ہے، یہ اہل بیت ہے۔ قیامت تک جب جب تم اس آیت کو پڑھو گے میرے اہل بیت کو یاد کر لینا، جب جب اس آیت کو پڑھو گے میرے اہل بیت کو یاد کر لینا اور میرے اہل بیت کا خیال کر لینا جن کو میں نے اپنی چادر میں لے لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت فرماتے کہ میرے آقا خاتون جنت کی ناراضگی کو برداشت نہ کرتے۔ خاتون جنت کی خوشی یہ حضور پاک کی خوشی کا سبب بنتی اور خاتون جنت کی ناراضگی یہ حضور کی ناراضگی کا سبب بنتی۔ ایک صحابی فرماتے عن المسور ابن مخزمہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، رواہ البخاری۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت مسور ابن مخزمہ، یہ ایک صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جسم کا ٹکڑا ایک بندہ اپنی بیٹی کو کب کہتا ہے، اپنی اولاد کو کب کہتا ہے؟ جب بے پناہ اپنی اولاد سے محبت ہو، جب اپنی اولاد سے بے پناہ تعلق ہو اور اولاد کا عالم یہ ہو کہ وہ اپنے باپ کو خوش کر دے، اپنی ماں کو خوش کر دے، اپنے باپ اور ماں کو خوش کر دے، تب جا کر ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے، تب جا کر باپ کے منہ سے یہ کلمہ نکلتا ہے اور اعلان کرتا ہے باپ اپنی بیوی کے سامنے، باپ اپنی عورت کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ یہ لڑکا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ لڑکا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ لڑکا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب باپ کی بے پناہ محبت بیٹے سے ہو اور بیٹے کی بے پناہ محبت باپ سے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت کے حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے اس کا در حقیقت مقصد یہی ہے کہ مصطفیٰ اپنی بیٹی کو بے پناہ چاہتے ہیں اور بیٹی بھی اپنے رسول کو بے پناہ چاہتی ہے، اپنے والد ماجد کو بے پناہ چاہتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو غضب میں لا دیا اس نے مجھے غضب میں لا دیا۔ یہاں پر علماء کرام ایک بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی اور ان کی اولاد سے اگر کوئی اچھی طریقے سے برتاؤ کرتا تو خاتون جنت ان سے راضی ہو جاتی، ان سے خوش ہو جاتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، ان لوگوں نے کس قدر خاتون جنت کو تکلیف دی ہوگی، کس قدر خاتون جنت کو غضب میں لایا ہوگا۔ اب خاتون جنت ان سے غصہ ہو گئی تو مصطفیٰ ان سے ناراض ہو گئے
اور جس سے مصطفیٰ ناراض ہو گئے اس سے خدا ناراض ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ آپ ایک مرتبہ اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مسند خلافت پر، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک لڑکا ان کے دربار میں داخل ہوتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہی دیکھتے ہیں اس لڑکے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی گدی پر بٹھاتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں برتاؤ کرتے ہیں۔ کافی دیر جب اس سے گفتگو ہو گئی اور جب وہ خانواده رسول کا فرد جب وہاں سے چلا گیا تو قریب میں جتنے وزراء تھے، قریب میں جتنے عمراء تھے، وہ سب کے سب عمر ابن عبدالعزیز کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو آپ کھڑے نہیں ہوتے، بڑے بڑے سردار آتے ہیں آپ کھڑے نہیں ہوتے، بڑے بڑے عمراء آتے ہیں آپ کھڑے نہیں ہوتے، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری نظر میں وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، تمہاری نظر میں وہ بچہ بہت ہی چھوٹا ہے، مگر میری نظر میں وہ بچے کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے، اس کا منصب بہت بڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے یہ لڑکا کون ہے؟ کہا یہ آل رسول اللہ ہے، خانوادہ رسول سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، اگر میرے اس عمل کو خاتون جنت دیکھتی تو کیا کہتی؟ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کے اس عمل کو خاتون جنت دیکھتی تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ عمل خاتون جنت کی خوشی کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے اس سے خدا راضی ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ اہل بیت رسول اللہ سے محبت فرماتے، ان کی تعظیم فرماتے، ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو فرماتے، ان کا احترام فرماتے، اور مقصد یہ ہوتا کہ خاتون جنت راضی ہو جائیں تاکہ مصطفیٰ کی رضا مل جائے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی مل جائے۔ اب ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن زبیری رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما انصبها، رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی حدیث کا ایک ٹکڑا اس میں موجود ہے کہ فاطمہ میری جگر کا گوشہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور پھر فرماتے ہیں اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ یعنی خاتون جنت کو تکلیف دینا، خاتون جنت کو مشقت میں ڈالنا، خاتون جنت کو پریشان کرنا، یہ یقیناً اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمة سلام اللہ علیہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم ناراض ہو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور تم راضی ہوتی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام طبرانی نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتا چلا خاتون جنت کی یہ عظمت ہے، یہ مقام خاتون جنت کو کہاں سے ملا؟ ابھی میں نے ابتدا کی ہے، قریب 35 سے 40 حدیثیں میں خاتون جنت کے حوالے سے بیان کروں گا۔ پریشان نہ ہو، آج ہی بیان نہیں کروں گا، بلکہ کل بھی کچھ حصہ ہوگا، پرسوں بھی کچھ حصہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ دن یہ بیان چلے تاکہ ہمیں خاتون جنت کی عظمت اور مقام سمجھ میں آئے۔ آپ اندازہ کیجئے خاتون جنت کو یہ مقام کہاں سے ملا؟
خاتون جنت کو یہ منصب کہاں سے ملا؟ تو ماننا پڑے گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ملا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے سے ملا، ان کے دین پر عمل کرنے سے ملا، رسول کی شریعت کا تحفظ کرنے سے ملا، رسول پاک کے فرمان پر عمل کرنے سے ملا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ امہات المؤمنین، کئی امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ خاتون جنت کا عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ جیسی گفتگو کرتے تھے خاتون جنت ویسی ہی گفتگو کرتی تھی، یہ خاتون جنت کی کیفیت تھی۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ حضور پاک جیسے چلتے تھے خاتون جنت ویسے ہی چلا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کی چال میں فرق نہ ہو، جس کی گفتگو میں فرق نہ ہو، جو اپنی گفتگو کو مصطفیٰ کی گفتگو جیسا بنا لے، جو اپنی چال کو مصطفیٰ جیسا بنا لے، اللہ کی محبوب کیسے نہ ہو، اللہ کی برگزیدہ بندی کیسے نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کیسے نہ کرے۔ آج عورتیں خاتون جنت کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے خواتین اسلام، اپنی گفتگو خاتون جنت جیسی بنا لو، گفتگو میں نرمی پیدا کرو، گالی گلوچ بند کرو، بے حیائی کی گفتگو بند کرو، بد کرداری کی گفتگو بند کرو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، حسد سے بچو، اور بے جا گفتگو کرنے سے بچو۔ اخلاق کے ساتھ اپنے گھر والوں سے پیش آؤ، اپنے بچوں سے پیش آؤ، اپنے خادموں سے پیش آؤ، دنیا کے تمام لوگوں سے، تمام عورتوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہی سیرت خاتون جنت کی ہے، یہی طریقہ خاتون جنت کا ہے۔ اور جہاں تک چال کی بات ہے تو خاتون جنت مصطفیٰ کی سنت کی عامل تھی، مصطفیٰ کے طریقے کی عامل تھی۔ یاد رکھو، مصطفیٰ کی سنت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی سنت عورتوں کے لیے ہے، مصطفیٰ کی سیرت تر عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ خاتون جنت کی سیرت کو اپنائیں، کیونکہ خاتون جنت نے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا، رسول اللہ کے اسوے اور رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا، اور ایسا طریقہ اپنایا کہ قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دنیا کی بہترین عورت قرار دے دیا خاتون جنت کو، اس لیے نہیں کہ یہ حضور کی بیٹی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ حضور کے طریقے کو اپناتی ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرتی ہیں اور حضور کے اسوے کو اپناتی ہیں۔ اے خواتین اسلام، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی رسول پاک کی سیرت کو اپناؤ، اور یاد رکھو، خاتون جنت تو نہیں بن سکتی مگر خاتون جنت کی کنیز تو بن جاؤ گی، خاتون جنت کی خادم تو خادمہ تو بن جاؤ گی۔ اور جو عورتیں خاتون جنت کے طریقے پر عمل کریں گے، خدا کی قسم کل بروز قیامت میرا مولا انہیں خاتون جنت کے ساتھ رکھے گا، ان کا حشر خاتون جنت کے ساتھ فرمائے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے خواتین کو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس چہیتی بیٹی کے طریقے کو اپنائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اے خواتین اسلام، میں آج آخری بات کہہ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون جنت کا مقام کیا تھا؟ حالانکہ بے شمار عورتیں تھیں، بے شمار صحابیات تھیں، مگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کی وجہ سے، ان کی سیرت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ان کا مقام کیا تھا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ ابنتہ فی شکواہ الذی قبض فیہا فسرها بشيء فبكت ثم دعاها فسرها فضحكت قال فسألتها عن ذلك فقالت سرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سرني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث پاک دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاتون جنت کی محبت کا عالم کیا تھا؟ میرے آقا خاتون جنت سے کیسے محبت کرتے تھے؟ ان دونوں کی آپس میں محبت کا عالم کیا تھا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنے مرض وصال میں، یعنی جب حضور کا وصال ہونے والا تھا، آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا، پھر ان سے کچھ سرگوشی فرمائی، کچھ کان میں کچھ بات کی تو وہ رونے لگی، پھر انہیں قریب بلا کر میرے آقا نے پھر سرگوشی فرمائی تو وہ ہنس پڑی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس کے بارے میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے کان میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا، یعنی حضور بیمار تھے، میرے آقا نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا میرا وصال اسی مرض میں ہو جائے گا۔ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی؟ تو میں آپ سے عرض کروں، تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والی خاتون جنت تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو حضور اسے بلاتے کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ میرے جانے سے سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوگی، تو سب سے پہلے اسے ہی بلا لیا، اسے ہی بلا کر میرے آقا نے اسے ہی بلا کر فرما دیا کہ اے میری بیٹی اب یہ جو مرض ہے اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا۔ خاتون جنت فرماتی ہے کہ میں نے رونا شروع کر دیا، میرا رونا حضور کو برداشت نہ ہوا، نہ ہوا، پھر مجھے بلایا، فرمانے لگے اے بیٹی فکر کیوں کرتی ہے، میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری ملاقات مجھ سے ہوگی، سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر کر دیا کہ بیٹی سب موجود رہیں گے مگر تیرا وصال سب سے پہلے ہوگا اور تیری ملاقات مجھ سے ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میرے آقا نے تسلی عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور خاتون جنت سے کیسی محبت کرتے تھے اور خاتون جنت میرے آقا سے کیسی محبت کرتی تھی۔ آج ایسی محبت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری ماں اور بہنوں، خاتون جنت کی سیرت کو پڑھو۔ آج میں نے اس کی ابتدا کی ہے، انشاءاللہ 30-35 حدیثیں اور ہیں جس میں خاتون جنت کی عظمت کا ذکر ہے۔ خاتون جنت کے بارے میں ایسی عظمت والی حدیثیں انشاءاللہ کل اسی درس کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ اے پروردگار ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، خصوصاً خواتین کو خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔